بسم الله الرحمن الرحيم. الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه هو الحبيب الذي جل شفاعته في يوم هو المتقين. صاحب قصیدہ بلدا کا یہ ارشاد ہے کہ فهو الذي تم معناه وصورته مصطفى وحي بارئ سمیع، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فهو وہی ہے کہ ظاہری کمالات باطنی کمالات سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کی ذات پر ختم ہے، یعنی اس سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکا، بلکہ برابر بھی نہیں، برابری بھی کوئی نہیں کر سکا۔ ظاہری کمالات باطنی کمالات سارے کے سارے، یعنی دین کے حق تعالیٰ کے لسان کو راضی کرنے کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ میں موجود تھے۔ آپ نے جو ہے امت کو اس سے بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے دنیا میں اتنے سارے شعبے کرتے ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کرتے تھے ایک، اور پھر بھی کام جو ہے جو اتنے شعبے کر رہے ہیں پھر بھی کام پورا نہیں ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سے، اور یہ جتنے شعبے ہیں کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالیہ سے نکلے ہیں۔ آپ دیکھو آگے بات سمجھے کوئی قرآن پاک کا حفظ کا درجہ چل رہا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے پڑھتے ہیں، کوئی مشکات شریف پڑھتے ہوگی، کوئی فتویٰ کی آفس ہے فتویٰ دے رہے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، کوئی وعظ تقریر کر رہے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے خانقاہی مجلس تزکیہ اور تصوف کا معاملہ ہے وہ بھی سب یہاں سے ہی ہے، اور کتنے کتنے ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک کہاں سے نکلے، کوئی باہر نہیں ہے، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اس کو جو ہے زندگی کے تھوڑے سے حصے میں یعنی 40 سال کے بعد دیکھ لو، 40 سے 50 سال 23-24 سال زندگی کے اندر آپ سب کو مکمل کر دیے۔ دنیا کے اندر جتنے جو کوئی بڑے قسم کے لوگ دنیا کے اعتبار سے پیدا ہوئے یا دین کے اعتبار سے بھی، تو آخر میں چل کر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اگر اور زندہ رہتے تو تھوڑا اور کام ہو جاتا، مطلب یہ کہ ہر ایک نے کسی نے کام پورا نہیں کیا، وہ اور تھوڑی سی زندگی ملتی تو اور کام آگے بڑھ جاتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل درست نہیں کہ اور زندہ رہتے تو کام بڑھ جاتا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اعلان فرما دیا مکمل ہو گیا کام، وہ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں، عرفات کے میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے اندر سے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج، اور اس میں جو ہے عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت بھی میں نے پوری کر دی۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اس وحی کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا، کوئی بھی چیز باقی نہ رہی۔ دیکھا آپ نے اکمل کہتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو پوری کر دی، اور وہ نعمت کا نام میں نے کیا رکھا؟ تو فرمایا اسلام، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ تو اس میں تکمیل کی پورے ہونے کی خبر دی گئی، کوئی چیز بھی باقی نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تو اونٹنی کے اوپر دیا، کیونکہ بہت لوگ تھے اس زمانے کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے نا، تو اونٹنی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا، اور اس میں یوں کہہ دیا کہ میں نے ساری باتیں تم تک پہنچا دی، تم لوگ گواہ رہنا، ہے نا، میں نے ساری باتیں یہ ہیں، اور اللہ کو گواہ بلائے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 23 سالہ زندگی کے اندر سب کام کا پورا کر دینا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ کہتے ہیں کہ ظاہری کمالات باطنی کمالات کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اندر چھوٹا ہوا ہو 23 سالہ زندگی کے اندر۔ آج ہم لوگوں سے 23 سالہ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے ہزاروں کتابیں چل رہی ہے سیرت کی، اور یہ اور وہ لاکھوں کی تعداد میں، وہ یہ کہاں سے نکلی ہے؟
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बड़ी बड़ी किताब उठा लीजिए, शुरुआत को दिखा कर अरबी ज़बान में है, उसको उठा कर दिख लीजिए उर्दू में। एक हदीस पाक है, फिर उसके मुताबिक हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ इरशाद फरमाया, इसका मतलब आपने यूँ इरशाद फरमाया, इसका मतलब आपने यूँ फरमाया, ये हदीस फलानी जगह पर है। पर एक मुहद्दिस हदीस की शरह करते हैं 18, 20 जिल्द, 25 जिल्द, एक ने 700 जिल्द लिखी, 700 जिल्द, लेकिन वो सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। तो ये मौजूदा ही है ना, उसको कहा फवल्लज़ी तम्मा वसूलुहु। और फिर कहते हैं आखिरी बात यह है मुस्तफ़ा वहबन बारी नस्म, मखलूक के पैदा करने वाले, नस्म कहते हैं मखलूक को पैदा करने वाले अल्लाह जल्ल शानहू ने सारी मखलूक को पैदा किया और उसमें से अपना हबीब किसको बनाया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा आपको हबीब बना लिया, चुन लिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब बना लिया। जी हाँ। और मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हक़ ताला जल्ल शानहू से मोहब्बत थी और अल्लाह जल्ल शानहू ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाई। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी ज़ात आलिया के अंदर ये हबीब का लफ्ज़ जो है वो बहुत कुट भरा था, जो कहीं नहीं मिलेगा। ये दुश्मन ने कैसी ही तकलीफ डाली, लेकिन आपने क्या किया? उसके साथ मोहब्बत का आपने सलूक किया। आप देखिए कुफ़ार मक्का ने ईमान जब नहीं लाए थे तो कितनी तकलीफें पहुंचाई उस इलाके को, बाइकाट किया, खाने पीने का बंद हो गया। बेचारे जो आपके साथ जब मुसलमान हुए थे वो ज़मीन के अंदर ऐसा रहते थे, कोई चमड़ा मिल जाता था तो उसको पानी में भिगोकर छापते थे, चूसते थे, कितनी तकलीफ पहुंचाई। लेकिन फतेह मक्का हो गया तो आपने क्या फरमाया? ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, जाओ तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर पिछला बदला। ये है ला तसरीब अलैकुम अल-यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमाए, दुआ भी कर दी इस तरीके से। तो इसलिए कहा कि आँखें हम आख़ुबा दारन में तो तनहा डाली, तमाम अंबिया किराम मिलकर जो जौहर रखते हैं वो सारा का सारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था और इससे बढ़कर था। नूह अलैहिस्सलाम ने आपने देखा नहीं क्या दुआ कर दी अल्लाह जल्ल शानहू से कि वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, या अल्लाह इस पूरे ज़मीन पर अब एक भी काफिर को नहीं छोड़, सबको ख़त्म कर दे। 950 साल तक तबलीग की और फिर जो है जब उन्होंने हद से ज़्यादा कर लिया तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे और खून निकाला। तो वही कहा सबको आप बता दीजिए अल्लाह पाक की तरफ से मुझे इजाज़त है, आप जो कहें वो करो। अल्लाह पाक की तरफ से इजाज़त। कभी पहाड़ का मलकुल जिबाल आता है और कहते हैं कि इनको पीस डालो सामने, हवा का आता है कभी इनको हवा उड़ा कर फेंक दूँ सबको। आपने समझा ये नहीं तो इनकी अगली कौन मान लाएगी? ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं, इनके बात की कौन। और हुआ वही उस ताइफ वाला का मामला। आज वहाँ सब मुसलमान हैं, मसाजिद है जगह जगह के ऊपर। अरबल को ताइफ दिखाना है आपने, अजान ही 5 वक्त की अजान गूंज रही है, सारे के सारे मुसलमान जो अल्लाह के रसूल ने। और अगर उसी ने अगर कह दिया होता कि हाँ उठाओ इनको तो खंडर होते आज वो नहीं। तो इसलिए मखलूक से भी एक आदमी जो है तलवार लेकर सर पर खड़ा हो गया और ख़तरनाक तलवार, उसका इरादा ही बुरा था काफिर का। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ थे तो वो पीछे पीछे लग रहा था। तो एक जगह पर गए, यानी वो सफ़र में थे उस लाज़म और सहाबा किराम साथ साथ, तो वो आदमी भी सफ़र में हो गया लेकिन ज़रा दूर रास्ते से नजर न आवे और आवे तभी क्या हो तो आदमी जाता होगा। उसने मौका पर लिखा कहीं मौका मिले तो एक जगह पर जब दोपहर हुई तो सहाबा किराम एक जगह पर ठहरे आराम के लिए और वहाँ से करीब में कुछ पानी और कुछ झाड़ था तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आराम कर दिया कुछ। ये अब सहाबा किराम आराम कर दूर से, वो आदमी छुपा हुआ था, वो एकदम जो है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में हुए थोड़ा से, तो वो आदमी एकदम सर पर आकर खड़ा हो गया और तलवार नंगी और जहर में बुझी हुई। जहर में बुझी हुई का माना यह है कि ऐसी तलवार लगती है तो आदमी फिर बच नहीं सकता है, खत्म हो जाता है। जख्म लगना चाहिए जरा सा, बस पूरे वजन में जहर फैल जाता है। वो तलवार का खड़ा हो गया और बस वही मारना ही हो कहता है कि बताओ तुमको कौन बचाने वाला है? आप अल्लाह, उसके हाथ तलवार गिर गई। देखा आपने तो मौजूदा उसको इतना रौब पड़ गया, अल्लाह का लफ्ज़ कहा
آپ نے فوراً تلوار لی اور پھر فرمایا کہ بیٹا آپ تجھے کون بچانے والا ہے؟ تو اس نے کہا اگر آپ تھوڑی دیر میں بچ سکتا ہوں انہوں نے، تو آپ نے اس کی تلوار اس کے سامنے پھینک چکا جب بھاگ گیا. ہمارے صاحب خبر ہوئی کہ تمہاری بوٹی نکال دیں گے، یہاں سے چلے جاؤ اور ایسا کسی کے ساتھ دغا و فریب نہیں کرنا. اس آدمی کے دل پر بڑا اثر ہوا، جہاں قریب میں تھا پانی وہاں گیا، ہاتھ منہ دھویا، وضو تو کیا کرے گا، اور واپس آیا اور کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ سکھاؤ. تو یہاں سے بھی کہنے کا مطلب کیا ہے، ایسا کون کر سکتا ہے؟ دیکھا آپ نے، یہ محبت آپ کے اندر بھری ہوئی. ایسے ہزاروں ایک نہیں، یہ تو جو اس وقت یاد آ گئی. اور دو تین آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسی چیزیں کہیں ملتی ہی نہیں ہیں کسی کی تاریخ کے اندر. آنچہ محبوبہ دارند تو تنہا داری. اللہ جل شانہ کا فضل و کرم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایسی امت میں کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی اور ہم نے مانگا بھی نہیں، لیکن اللہ نے اس میں پیدا فرمایا. تو قدر کرو. کیسے قدر کریں گے؟ درست سے زیادہ سے پڑھو. یہی قدر کریں گے، داڑھی منڈوا دیں گے آگے بات میں. بھائی سوچنے کی بات ہے، کبھی کبھی تو کہنے دو آگے بات میں. ہاں یہی قدر، اتنے بڑے نبی اور داڑھی منڈوا دیں گے. استغفر اللہ. اتنا عظیم شان ہے جن کی امت کے اندر بغیر مانگے ہوئے، بغیر توبہ کی اور بغیر اللہ سے گزارش کیے ہوئے ہم کو پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام تو گزارش کرتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دے، لیکن جو تقدیر میں تھا وہ تو نبی تھے، لیکن نبی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا ہم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے نا. تو کتنی محبت ہمیں ہونی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو ذرا نظر ثانی کیا کرو. نظر ثانی کا معنی نہیں سمجھیں گے آپ صاحب، یعنی ذرا غور کیا کرو، فکر کیا کرو کہ اتنی عظیم الشان نبی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. ہمیشہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھایا انہوں نے، انگلش بال کٹائے انہوں نے، یہ وہ کیا انہوں نے. بھائی سوچو تو صحیح، آگے بات سننے پھر تو سوچو. منہ بتانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ انہوں نے کبھی کبھار، میں ہمیشہ ایسے کہتا ہوں، کبھی کبھار تو مجبوری ہو جاتی ہے، کبھی کبھار تو سب چیز میں اجازت ہے شریعت کی طرف سے. کہیں حرام میں حرام نہیں کہتا ہوں، لیکن محبت کا معاملہ، کیا محبت کی ہم نے حضور سے، آگے بات سننا یہ کیا محبت کی ہم نے. اور پھر جو ہے بھائی داڑیوں کو مت منڈایا کرو، اس لیے کہ داڑھی کا منڈنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زخم کرنا ہے. استغفر اللہ. یہاں ایک شاعر تھا فارسی زبان کے اندر، ایران کے اندر، ایران میں فارسی زبان ہے نا، پرسین. تو اس نے ایسے کچھ اشعار کہے کہ جو عشق الہی کے اندر سے اور حب رسول میں سے ہندوستان میں کسی اللہ والے نے سنا. تو کہا یار اس آدمی نے اشعار کہے، میں جاؤں ان کی ملاقات کروں، جاؤں کتنا ہے. تو وہاں گیا، اس کے گھر پر گیا، ایران کے کسی شہر کے اندر، ایران تو کسی جگہ میں ہے، شہر کے اندر خلاص کرتے ہوئے لوگوں کو پوچھا کہ یہ کہاں ہے، یہ مکان ہے سامنے اسماعیل میں. وہاں گھر پہنچا تو وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی وہ حجامت بنوا رہا ہے، کیا بنا ہے، اور یار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا میں پوچھ کر آتا ہوں، اگر وہ آپ کو جائے دے تو آپ چلے. کہاں میں پردیسی ہوں، پوچھ لو. پوچھ کر آئے تو لڑائی منڈوا دو. تو یہ بیچارے نے کہا کہ تو ایسا حضور شان میں ایسی نعت کہتا ہے اور یہ گاڑی منڈواتا ہے کہ جو فوراً بول اٹھا وہ ہندوستان والا. آغا ریش میتراشی. آغا کہتے ہیں سر، فارسی زبان میں سر کو کیا کہتے ہیں؟ آغا. آقا نہیں، آغا گین سے آغا خان کو سنا نا، اسی سے. تو آغا ریش میتراشی. ریش مانے داڑھی، فارسی میں داڑھی کو کیا کہتے ہیں؟ ریش. آغا ریش میتراشی، داڑھی آپ سیکھتے ہیں. تو اس نے جواب دیا، جو داڑھی منڈوا رہا تھا، شاعر تھا نا، جس نے اشتیانہ شہر دے دے، بھلے ریش میتراسن ضلع کسی نے میتراسن. ہاں میں داڑھی چھیڑتا ہوں لیکن کسی کے دل کو نہیں چھیڑتا ہوں. اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ داڑھی گناہ ہے، لیکن میں اتنا بڑا نہیں گناہ کرتا ہوں کسی کے دل کو زخمی کروں، یہ میرا پرسنل گناہ ہے. تو سامنے والا بھی اللہ والا تھا، صوفی تھا بڑا، جو ہندوستان سے آیا تھا نا، تو صوفی ہوگا نا. اس نے کہا، جب اس نے یوں کہا کہ بھلے ریش میں تراسن ضلع کسے میں تراسن، کہ میں داڑھی کو چھیلتا ہوں کسی کے دل کو نہیں چھیلتا ہوں. چھیلنا جانتے ہیں؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، بھلے تو دل رسول اللہ میں تراشن. ہاں تو کسی کا نہیں، اللہ کے رسول کا دل
تو ایک دم وہ چوکا. سمجھدار آدمی تھا، اتنا بڑا شاعر تو سمجھدار ہوگا نا. فوراً اس کے اوپر پڑھا، جواب دیا. نائی کو کہہ دیا اسٹاپ، جتنا باقی ہے اتنا ہے. کہا خراب لگے گا، لگنے دو خراب. وہ کہتے ایک طرف کا رہ گیا. کہا رہنے دو، اسی حال میں مر جاؤں گا تو بتاؤں گا قبر کے اندر. سرٹیفکیٹ. کہا بالکل چھوڑ دو، کیونکہ اس آدمی کا کلام کا اثر مجھ پر پڑا ہے. اور اس کو یوں جواب دیا پھر جزاک اللہ کی چشم باز کر دی، مراد جانے با جانا ہمراز کر دی. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہترین بدلہ عطا فرمائے ہندوستان والے. جزاک اللہ کہ چشمہ باز کر دی، آج تم نے میری آنکھ کو کھول دی. مراد جانے با جانا ہمراز کر دی، تو نے آج مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح محبت میں ملا دیا. اب میں کبھی اس کام کو نہیں کروں گا. توبہ کر لوں، کام اس کا ہی بن گیا. تو ہم سمجھتے کہ داڑھی چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا کہا اس نے؟ حضور کے دل کو چھلنا. اس لیے جب حضور دیکھیں گے کہ یہ میرے دشمنوں کا طریقہ اپنے منہ پر چلا رہا ہے اور میرے طریقے کو اپنے منہ پر پسند نہیں کرتا. ارے سمجھے گی نہیں؟ ارے میاں بیوی کی ایک مثال لے لو، میاں بیوی کی ایک مثال لے لو. آپ کی بیوی یہ پسند کرے کہ آپ کے سر کے اوپر سفید ٹوپی ہو، اور کسی کی بیوی یہ پسند کرے کہ آپ کے اوپر لال ٹوپی ہو. کسی کی بیوی کیوں پسند کرے؟ میں نہیں جانتا کسی کو. تم سمجھ لو، اگر بیوی کو خبر ہو جائے کہ میں سفید پسند کرتی ہوں اور وہ فلانی لال، تو بیوی کیا کہہ دے گی؟ پولیس کو بلاتی ہوں، ابھی تو گھر سے نکل جائیں گے. ابھی تو پولیس ہی بلاتے ہیں، ابھی خبردار لگی. یعنی میں یوں کہتا ہوں، سمجھ آیا آپ کو کیا کہا؟ ایک بیوی اور میاں کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ کا معاملہ کتنا اونچا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ حال میری چیز پسند نہیں ہے اور میرے دشمن کی چیز اس کو پسند، کتنا دل پر زد پڑتی ہوگی. اس کو کہا کہ بھلے تو دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خلاصی اللہ کے رسول. اس لیے میرے بھائیوں کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بلوا دیتے ہیں، قصد ارادہ کچھ ہوتا نہیں ہے. ہمیں منہ زبان کان سب کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ ہمارے میرے سب کس کے حکم سے؟ اللہ نے بلوا دیا. اب آپ جانو آگے بات سمجھیں، ہے اندر بہت عبرت کی بات. ایسے 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 حضور یا پیغمبر بھی آشاس کرتے تھے. پیغمبر بھی جی ہاں. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 لے کر آتے ہیں تو کہ 5 اور کراؤ، 5 اور کراؤ، 5 اور کراؤ. محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ کیوں نہیں کر دیے کہ اس میں سے 55 کم کرا لو، 5 لے جاتی ہیں، لیکن مطلب معاملہ پورا ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں مشورہ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کتنے میں 45، 55 میں 60 ہو جائیں گے. دیوبند کا واقعہ مجھے یاد آیا، جو دارالعلوم دیوبند، وہاں اذان ہوتی ہے. دیوبند بہت بڑا ہے، یونیورسٹی ہے دارالعلوم، مسجد میں اسپیکر میں اذان ہوتی ہے. ایک طالب آیا نیا کہیں سے، تو کہا کہ یار نماز تو 50 فرض ہونے کے بعد پھر 45 ماہ کو 5 رہ گئی تھی، لیکن یہاں دیوبند دارالعلوم ہوتی ہے پوری 50 کی 50 ہی ہے. تو باہر محدثین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ہی مرتبہ کہتے 45، بار بار 5 کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عالم ارواح میں بتایا کہ مجھے بار بار، میں نے اس کی وجہ کہ مجھے بار بار حضور کی زیارت پسند تھی. ایک نبی کو اتنا مزہ آ رہا تھا. سن رہے ہو کچھ؟ ارے کیا سن رہے ہو؟ آگے بات سنیں. ایک نبی کو اتنا کیا رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے کہ ایک ہی ساتھ سب معاف ہو جائے گا تو آپ کا معاملہ ہو جائے گا، آپ چلے جائیں گے، پھر میں کس کو دیکھوں گا. لیکن پہلے کیا ہے، پھر اب واپس مزہ آ رہا ہے، پھر دیکھو پھر مزہ آ رہا ہے. بھائی آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ نہیں سمجھو گے آگے بات. یہاں سے آپ سفر کرو، یا ہندوستان والے یہاں تو کیا کریں گے؟ ہندوستان والا بیچارہ سفر کر کے آ رہا ہے کہ میں جاتا ہوں انگلینڈ روٹی کمانے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد 4-5 سال کے بعد تجھے بلاؤں گا. اب بیچارہ گھر سے نکلتا ہے، ہم نے خود دیکھا وہاں تو نکلتا ہے تو بیوی خوب روتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. ایک آدمی نکلا، اس کو ہم نے دیکھا، اس کی بیوی اتنی روئی، تو ہم بچے تھے، اتنی روئی کہ اس نے پینٹ اور شرٹ سب نکال ڈالا کہ اب نہیں جاتا ہوں. تو بیوی پہنا کے نہیں جاتا ہے نا. یہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں، یہ ہمارے بچپن کا معاملہ ہے کہ ہم نے پینٹ جو ہے وہ پنجے نہیں آنے کے لیے پینٹ جو اوپر پیجامہ کو پینٹ شرٹ ٹائی، بھائی وہ تو آگے ہی بات انہوں نے پتا نہیں کیا سمجھاتا ہے. یہ ہے اچھا، وہ ہم کو یہاں لگائے تو ہم نے دیکھ لیا
انہوں نے وہاں بیٹھ کر کے چاچا نہیں گئے تھے لڑنے کو، یہ کھا لیا نا کیونکہ جی یہ بھی اللہ کا بڑا احسان سمجھو، تاکہ ہے نا اس کا کوئی جذبہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیچارہ تو کوئی آدمی وہاں سے کہہ کر آئے بیوی کو کہ اب میں 5 سال کے بعد بلاؤں گا، تو بیوی خوب روئے ہوئے۔ اتنے میں بمبئی آیا ایئرپورٹ کے اوپر اور کہا کہ ہوائی جہاز چھپ گیا، یوں کہا کہ پاسپورٹ میں گڑبڑی ہے، 2 مہینے کے بعد جا کر تو بیوی خوش ہو جائے گی کہ چلو 2 مہینے واپس آ گئی نہیں ہے، ایک معمولی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ میں 45 کر لیتا 45 تو بار بار مجھے زیارت رسول نصیب نہ ہوتی، یعنی ایسے رسول کہ جن کی زیارت سے انبیاء بھی لطف ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا یار، ہم لوگ بیوقوف ہو گئے ہیں کہ ان کی سنتوں میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا، استغفر اللہ، اور مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرتا ہوں تو بھائیو ان چیزوں کو خیال کرو، درود پاک محبت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول کرے۔